شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کے عظیم ترین اسلامی مفکر علامہ اقبال تھے۔ مزید برآں وہ ملت اسلامیہ کے احیاء کے علم بردار تھے، بلکہ اس کے مبشر تھے۔ انہوں نے بشارت دی تھی کہ اب یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا۔ بشارت دی تھی کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا۔ تو یہ صرف اس کی احیاء کے علم بردار ہی نہیں تھے، مبشر بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے علم بردار تھے۔ میں ان دو چیزوں کو ذرا علیحدہ کر رہا ہوں، اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت کی دوبارہ دنیا میں سربراہی کا پیدا ہونا، یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے ہیں۔ ابتدا میں اسلام ابھرا عربوں کے ساتھ، حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، خلافت راشدہ خلفائے اربعہ عرب تھے، لیکن خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اسلام کا زوال شروع ہو گیا۔ ریاست کی سطح پر سے اسلام خارج، اب جس کے پاس طاقت ہے وہ حاکم ہوگا۔ امرہم شورا بینہم، پس پشت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ زوال شروع ہو گیا، لیکن عرب اقتدار، امت کا اقتدار بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، تقریباً 500 برس تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم مسلم تاریخ کہتے ہیں، مسلم تاریخ کا تو زینت وہی ہے۔ ہارون الرشید کا زمانہ، مامون الرشید کا زمانہ، امین الرشید کا زمانہ، یہ ہے اصل دور۔ لیکن یہ خلافت راشدہ تو نہیں تھی، ملوکیت تھی، جسے علامہ اقبال نے امپیریلزم کہا ہے، عرب امپیریلزم، اپنے لیکچرز میں، اپنے خطبہ الہ آباد میں۔ اس کے بعد مسلمانوں پر بہت بڑا زوال آیا، بہت بڑا زوال آیا۔ پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں آیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ میڈیٹرینین کا پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، 88 برس تک عیسائیوں کے پاس رہا، 1099 سے 1187 تک۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لے لیا ہے 13ویں صدی کے شروع میں، پھر عیسائیوں نے واپس لیا، پھر واپس لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ پہلا جو تھا زوال کا ہمارا، پہلی سیڑھی تھی، لیکن اس کے بعد زوال آخری انتہا کو پہنچا ہے 13ویں صدی میں، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ایک شے نہ سمجھیے۔ ابتدا میں وہ ایک تھے، خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال، لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا، بلکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ پھر مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد معجزہ رونما ہوا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے۔ جن تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے، وہی اسلام لے آئے، اسلام نے انہیں فتح کر لیا۔ بہرحال پھر ترکوں کے زیر قیادت مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا ہے۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی آٹومانز، دی گریٹ آٹومان امپائر فار 4 centuries، 400 years، خلافت بھی ان کے پاس رہی۔ پھر ان کا بھی زوال آ گیا، اور یوں سمجھیے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کی حالت میں تھے، دونوں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ایک تھرڈ اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علمبردار تھے اور اسلام کی نشست ثانیہ کے بھی علمبردار تھے. یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بیک وقت موجود ہیں. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، کوئی انسان بڑے سے بڑا مفکر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہو. اسے منازل میں سے گزرنا ہوتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ آگے جانا ہوتا ہے. یہ معاملہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا ہے وحی کا. لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان. چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی 4 ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. 1894-95 سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے ہیں یہیں شہر لاہور میں. اس سے لے کر 1905 تک یہ 10 سال لگ بھگ بنتے ہیں. وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت دوسرے شاعر ہوتے ہیں. بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا پڑھنا بھاری ہوگا بعض اعتبارات سے، لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وصال کے قصے اور وہی گل و بلبل کی داستانیں، کی گود میں بلی دیکھ کر، یہ اس قسم کے مضامین. اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے. ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، گویا کہ ہندوستان مسلمان، ہندو اور مسلمان مل کر کوئی ایک معبد تعبیر کریں. شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دین الہی کی، یا پھر اس کے بعد راجہ رام موہن رائے کا جو مجلس عزتی تھی، برہمو سماج. ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسا. اور اس میں سے یہ بھی ہے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا، وغیرہ وغیرہ. یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں. یہ ہے 1905 تک کا معاملہ. 1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، برطانیہ میں اور جرمنی میں. اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا ہے. وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا. یہ ایک بڑا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا. ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن. یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہیں عوامل تھے. پھر جو کچھ ہوا لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور